السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 73 سے 76 تک ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لانا، إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَكُمْ، مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قل کہو، ان الہدیٰ ہدی اللہ، بے شک ہدایت، الہدیٰ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یعنی جو اسپیسیفک ہدایت ہے۔ ان یؤتیٰ، یہ کہ دیا جائے، احد، کوئی ایک، مثل ما اوتیتم، اس کے مانند جو دیے گئے تم، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس۔ قل کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمن ہو، جو اگر تو امانت رکھے اس کے پاس، بقنطار، خزانے کی، یؤدیہ الیک، ادا کر دے گا تیری طرف۔ ومنہم، اور ان میں سے، من بعض، ان تأمنہ بدینار، اگر تو امانت رکھے اس کے پاس 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، نہیں وہ ادا کرے گا تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تو رہے اس پر کھڑا۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں کوئی راستہ۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہودیوں کی یہ ایک اور سازش جو اپنے وہ فالوورز سے کہتے کہ نہ تم ایمان لانا، یعنی ایمان والوں کے ساتھ اگر تمہیں ملنا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑ رہا ہے، ان کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، تو تم ماننا نہیں، عمل نہ کرنا کسی بھی بات پر، صرف اسی پر جو تمہارے دین کے مطابق ہے، اور کسی بات کو نہ ماننا۔ باقی جتنی باتیں ان کی، رہو ان کے ساتھ بے شک، لیکن ان پر عمل نہ کرنا۔ اب یہ ان کو حالانکہ پتہ تھا کہ ہماری بکس چینج ہو گئی ہیں اور اتنی اتھینٹک نہیں رہی، اور یہ آنے والا نبی سچا ہے، پھر بھی اپنی ضد پر اڑنا اور اپنے ہی گروہ کو صحیح سمجھنا، اس وجہ سے یہ اس طرح اپنے فالوور سے کہتے تھے۔ اور یہ بات بہت ساری آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن کرتے وہ ہیں جو اپنا دل کہے، جو اپنے بڑے کہیں، جس پر وہ ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں، چاہے ان کے سامنے، جیسے میں نے کل بھی شاید یہ کہا تھا کہ کتنی بڑی ان کے سامنے کلیئر آیت رکھ دو، حدیث رکھ دو، وہ کہتے نہیں، مانو وہ جو شروع سے مانتے آئے ہو، سن سب کی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سننے میں کیا حرج۔ تو ایسا سننا یا نہ سننا برابر ہی ہے۔ ایسا ہی کچھ یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ پاؤں جوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن سے بھی صف بندی اور حدیث سے بھی صف بندی کی تاکید۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سعودیہ میں نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں استو، سیدھے ہو جاؤ اور اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اور جو خلل ہے وہ ختم کر دو۔ لیکن ہم اتنا بڑا خلل رکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا دل مطمئن ہو، کسی دوسرے کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے۔ تو ٹھیک ہے،
اس کے رزلٹ بھی ہم نے پا لیا کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ جتنا مرضی جوڑیں، کوئی آپ کے ساتھ جڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اوپر سے سب جڑے ہوئے ہیں، اندر سے سب پھٹے ہوئے ہیں، کیونکہ روٹس ہم نے خراب کیے اور پھر ایسا ہی پھل آنا تھا تو وہ ہمیں اب چکھنا پڑ رہا ہے۔ اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کس پہ اعتبار کریں، کس پہ یقین کریں، کہاں خلوص ڈھونڈیں۔ سب اندر سے 2 نمبر ہیں، جو کہہ رہا ہوتا وہ بھی 2 نمبر ہوتا ہے، وہ بھی کسی کا مطلب نہیں ہوتا کہ مخلص ہو، کیونکہ جب انسان کسی کا مخلص بن جاتا ہے آٹومیٹکلی اللہ اس کو مخلص لوگوں سے ملاتا ہے۔ اور جب آپ کسی کے مخلص نہیں ہوتے، آپ کسی کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، آپ کسی کا برا چاہتے ہیں، تو رزلٹ میں آپ کا برا چاہا جائے گا۔ یہ تو ہمارے ہی کیے ہوئے کا بدلہ ہے نا، کسی کا کیا قصور ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تمہارے دین کے مطابق بات ہو اسے لے لینا اور باقی کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان سے کہو ہدایت وہ ہے، الہدا وہ ہے، اسپیسیفک ہدایت وہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہے۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے رکنے سے ہدایت بدل نہیں جائے گی۔ اور اس وقت جب ہدایت کو تم نے چینج کر لیا، اگر وہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء نبی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والی بک ہے۔ اگر وہ اپنے وقت پر ہدایت تھی تو یہ کیوں نہیں ہے؟ ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے نا۔ تم بتاؤ تمہیں بک کہاں سے ملی ہے؟ اگر ایک نبی کے ذریعے تمہارے پاس آئی تو ایک نبی کے ذریعے یہ قرآن آ رہا ہے، اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان یؤت احد مثل ما اوتیتم، وہ تو کہتے ہیں جیسے تمہیں نبوت ملی، قرآن ملا، وہ دیا جائے ان کو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تمہارے رب کے پاس جا کے۔ ان سے کہو قل ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ اس نے جب تمہیں اس آنر کے قابل نہیں سمجھا، اب تم اس آنر کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس نے تم سے چھین لیا۔ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کوئی ویلیو نہیں رکھتا، جس کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہوتی، وہ ہائی رینک پہ پہنچ جاتا ہے، اور ایبیلٹی والا اور بہت زیادہ آگے بڑھنے والا انسان پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو سفارش چلتی ہے نا۔ دنیا میں تو اپنے اور پرائے کا فرق چلتا ہے، غریب اور امیر کا فرق چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، رشوت چلتی ہے۔ اللہ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتے، نہ ان چیزوں کو اس کے دربار میں کوئی حیثیت ہے۔ فضل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جسے چاہے دے۔ ایک وقت میں اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر چنا ہوا تھا، لیکن تمہاری فتنوں سے، تمہاری بدعہدیوں کی وجہ سے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اور دین میں تبدیلی کی وجہ سے اب یہ فضل اور شرف تم سے چھن گیا، اور جسے اس نے مناسب اور مستحق سمجھا اسے دے دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کی چیز ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے یا ضد لگانے والے؟ وہ وسیع النظر ہے، واسع علیم ہے، جسے چاہے وہ فضل دے، وسعت اس کے پاس، علم اس کے پاس۔ تم تو اپنا دین نہیں سنبھال سکے، تمہیں تو اپنی بک سنبھالی نہیں آئی، تم اور آنر لے کے کیا کرتے؟ اگر ایسی بگڑی ہوئی قوم میں پھر ایک نبی آ جاتا جو اپنی مرضی سے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے، اپنی مرضی کی طرف آیات کا رخ موڑتی تھی، اب ان کو پھر ایک بک دی جاتی تو یہ دین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب سوچیں۔ اس لیے اللہ نے ایک نئے انسان کو منتخب کیا اور نئی جگہ سے یہ نبوت، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے آنی تھی۔ ان پر یہود پر بھی سود حرام تھا، لیکن ان کے فقہاء اور علماء نے ایسی نکتہ آفرینیاں کی جس کی روح سے انہوں نے غیر یہود سے وصول کرنا جائز قرار دیا۔ اب بھی بہت ساری سود کی شکلوں کو لوگ جائز بنائے بیٹھے ہیں، اور پھر یہ سود خوری کی عادت جو تھی فقط سود تک نہیں تھی، بلکہ وہ کہتے تھے جو یہودی نہیں ہے اس کا مال جیسے مرضی ہڑپ کر لو، کوئی فرق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کا ذکر آگے آئے گا، اور اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ اتنے اچھے ہیں
آپ دیکھنا جب بھی ان کی برائیوں کا ذکر ہوگا ہمیشہ اچھوں کا ذکر اللہ ضرور کریں گے، چاہے وہ گنتی کے ہی ہیں۔ ہمیشہ اللہ نے کبھی ان کو اگنور نہیں کیا۔ یہ ہمارے ہوتا ہے کہ کسی کو برا کہنا تو وہ اس کی پوری فیملی کو برا کر دینا، کسی کو اچھا کہنا ہے تو اسے آسمان پہ بٹھا دینا، اور کسی کو گرانا ہے تو زمین پہ اس سے بھی نیچے لے جانا۔ لیکن اللہ نے ہمیشہ اچھائی کا بھی ذکر کیا، جب ان کے حالانکہ ڈھیروں برے لوگ تھے، لیکن جو گنے ہوئے اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کا ہمیشہ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے کچھ تو اتنے اچھے ہیں، اگر اتنے امانت دار ہیں، اتنے امین ہیں کہ ان کے پاس تم خزانہ رکھ دو نا، یؤدیہ الیک، تمہیں واپس کر دیں گے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جو اسلام لے آئے تھے، یہودیوں کے پہلے بڑے عالم تھے، ان کے پاس کسی نے 12 اوقیہ سونا رکھا، جب اس نے مانگا انہوں نے فوراً واپس کیا۔ لیکن ایک یہودی تھا اور اس کے پاس کسی نے 1 درہم رکھا، وہ اس سے بھی مکر گیا۔ اور یہ بے ایمان ہونا اور امانت دار نہ ہونا، یہ تو اب بڑی آسانی سے ہم اپنے آس پاس دے سکتے۔ کچھ لوگ واقعی اتنے گڈ ول ہوتے ہیں، پھر ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کا کاروبار کیسے چلا، وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اسی طرح کی دکان ہم کرتے ہیں، وہی سب کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے، محنت بھی کرتے ہیں، صبح سے شام بیٹھتے بھی ہیں، سامنے والے کا گاہک ختم نہیں ہوتا اور ہمارے آتا نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دو، یعنی اتنے ایمان سے دور، ایمانداری سے دور ہیں کہ 1 دینار دو تو وہ بھی واپس نہ کریں، جیسے وہ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکر گیا، الا ما دمت علیہ قائما۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آپ کی جوتیاں جو ہے نا وہ گھسوا دیتے ہیں، اگر کچھ قرض لیتے ہیں یا کبھی آپ کو کوئی چیز ان کو دینی پڑ گئی اور واپس لینی ہے تو اتنا زیادہ یعنی تنگ کرتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ اس معاملے میں، تو پھر یہ حیران ہوتے ہیں کہ فلاں کی گھر میں برکت کیوں ہے، فلاں کا کاروبار کیوں ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے نہیں دیکھتا کہ میری گڈ ول کتنی ہے اور میں کتنا ایماندار ہوں۔ میں تو یہ دیکھا کہ جو ایمانداری برتتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں تو وہ چاہے مسلمان بھی نہ ہوں، اللہ ان کو دنیا بہت دیتا ہے۔ ہمیں مسلمان ہو کے تو دونوں چیزیں ملتی ہیں، اگر ہم یہ کچھ کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارے پاس دنیا آتی ہے بلکہ ہمارے پاس آخرت کی بھی بہتری آتی ہے کہ ہم اگر سچے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی سبزی لیں یا کپڑا لیں یا گھر لیں یا فرنیچر لیں، مثلا میں فرنیچر بنوایا اپنی بیٹی کے لیے تو انہوں نے 10 سال کا مجھے کہا کہ اس کی گارنٹی ہے، 5 سال کے بعد اس کا جو نیچے جس پہ میٹرس ہوتا ہے وہ لکڑی ٹوٹی، تو میں نے کہا کہ نہیں اس کی تو ہم گارنٹی نہیں دیتے۔ میں نے کہا پھر آپ گارنٹی کس کی دیتے؟ سٹرکچر کی۔ تو سٹرکچر کیا ہوتا ہے پھر؟ یعنی پھر وہ لوگ جب آپ کچھ لینے جائیں ان کی باتیں دیکھیں، اور جب پھر کوئی مسئلہ ہو تب ان کی باتیں دیکھیں، ہر معاملے میں حتیٰ کہ جو رشتے کرتے ہیں اس میں لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کا لین دین اور لوگوں کی باتیں، اور بعد میں کس طرح ساری ایمانداری اور وہ اچھائیاں کہاں جاتی، پھر ہر چیز میں وہی چیز جو پہلے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہی چیز نقص بن کے سامنے آ جاتی۔ تو یہ ایمانداری جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ قیامت کے نزدیک ایمانداری ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ دور مشہور ہو جائے گا کہ فلاں شخص بہت ایماندار ہے۔ تو اللہ فرماتے یہ ان میں یہ بھی چیز ہے کہ ایمانداری کا نشان نہیں، ذالک بانہم، اور اس کی وجہ کیا ہے، ایسا ہی لوگ کیوں کرتے ہیں، ہم بھی آج کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کرتے تھے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے ان ان پڑھوں کے بارے، خود کو پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس سمجھتے اور دوسرے لوگوں کو امی کہتے، یعنی ان پڑھ جاہل لوگ، جس طرح بدو، تو کہتے تھے ان کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔
ہمیں کسی نے نہیں پکڑنا، ان کے ساتھ جو مرضی کریں۔ یعنی ان کا یہ حال تھا کہ کہتے اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی جرم کرے تو ان کا قانون جس کے ساتھ کوئی ظلم کیا، ان کے قانون یا اپنے قانون جس طرح بھی اس کی بچت ہوتی اسے بچا لو، لیکن دوسرا جو ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا اس کو ہر صورت میں پکڑو۔ بنی اسرائیل ان کے صاف ستھرے تھے، کوئی جرم ہی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ دوسرے سب، اور کہتے غیر اسرائیلیوں کے مال کو جیسے مرضی سمجھو استعمال کرو، اگر اسرائیل کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر جو اسرائیلی نہیں ہے اس کا بیل اگر اسرائیلیوں کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پہ تاوان ہے۔ اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز دیکھ لو اور دیکھو تو آس پاس آبادی کس کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اعلان کرو یہ چیز ہے، اگر کسی کی ہو تو لے جاؤ، لیکن اگر اسرائیل کی آبادی نہیں ہے تو رکھ لو چیز۔ یہ اس طرح کی یعنی ان کی حرکتیں اور باتیں تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ بولتے اور انہیں پتہ بھی ہے۔ اب ہمارے یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہونی، ہم نے بھی بہت سارے مطلب راستے بنا لیے، تو کہ آج بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی امیر جرم کر لے اس کے جرم کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، غریب کرے تو وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کا بھی بہت فرق ہے، اس معاملے میں بھی پڑھا لکھا اپنی باتوں سے غالب آ جاتا ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ظاہر ہے اپنی باتوں سے غالب آئے ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور پھر ہم امت محمدیہ ہیں، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ ہاں کچھ ٹائم اگر جلنا پڑ گیا کوئی بات نہیں، یہ جلنا دنیا میں اس کا تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے نا، روز آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا چاہیے ہم کتنے سیکنڈ رکھ سکتے ہیں، اور وہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم بھی ہے۔ اگر ہم یہاں ایزیلی آگ کو سہ سکتے ہیں تو پھر آگے بھی سہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بھی بے ایمانیاں ہوتی ہیں، جتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے، جتنا بھی لوٹ مار ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت کا کانسیپٹ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ جتنا بھی ہے اسے بھی ہم نے امیدوں اور اپنی خوش فہمیوں میں بہت اس کو ایزی کر لیا ہوا ہے۔ اللہ پر جو چاہے ہم کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے مارے گا؟ اگر دنیا میں اللہ جس کو چاہے ختم کر سکتا ہے، اب ہم کسی کے کہتے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ہم کہتے ہیں چاہے دشمن کی بیوی نہ مارو، چلو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کیا اللہ مارتے نہیں ہیں چھوٹے بچوں کی ماں کو؟ وہ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس کا قانون ہے، اس نے زندگی کا ہر ایک کو لمٹ دی ہے، اس کے مطابق وہ لے جائے گا۔ تو اگر دنیا میں یہ سب کچھ اللہ ہمیں کر کے دکھا رہا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، میں زمین سے سب کو ڈیلیٹ کرنے پہ قادر ہوں، میں ڈھیروں لاکھوں لوگ ختم کرنے پہ قادر ہوں، میں گناہوں کے سبب دنیا کو مٹا دینے پہ قادر ہوں، ہوا کو عذاب بنانے پہ قادر ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، تو آخرت میں بھی قادر ہوں۔ یہ تو اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ صرف اپنے اس لوٹ مار، اپنے دھوکے اور اپنے جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھنے کے لیے ایسی باتیں سوچے بیٹھے کہ دنیا میں نہ کچھ مطلب کرنا پڑے، کچھ چھوڑنا نہ پڑے، ایزی جو ہماری لائف چل رہی ہے اس میں کچھ مشکل نہ ڈالنی پڑے۔ ظاہر ہے جب آپ دین کے راستے میں آئیں گے آپ کو چیز کا نقص بتانا پڑے گا، آپ کو دھوکہ سے بچنا پڑے گا، آپ کو سچ بولنا پڑے گا، آپ کو وعدہ نبھانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ گڈ کوالٹیز انسان سب سے پہلے خود اس میں سے خوشی فیل کرتا ہے، ریلیکس فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا۔ کچھ بھی اچھا کر کے آپ دیکھیں اس کی کیا فیلنگ آتی ہے، اور کچھ برا کر کے بھی دیکھیں کیا فیلنگ آتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ضمیروں کو مار ہی دیا ہے، سلا ہی دیا ہے، جیسے انہوں نے سلایا تھا، انہوں نے بھی سلا دیا تھا نا، پتہ ان کو بھی سب تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا جانتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جس سے ہمارے گڈ ول ہونے پہ دنیا میں بھی نام آ رہے
اور آخرت میں بھی۔ وقتی طور پہ کسی کے سامنے ہم اچھے بن رہے ہیں لیکن اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت تو نہیں رکھی جو ہم نے ایز اٹ از واپس نہ کی ہو۔ کسی نے ہمیں کچھ پکڑایا تو نہیں تھا جو ہم اس کو لارے لگا لگا کے اور جھوٹے وعدے کر کر کے لٹکا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسے مسئلے نظر آتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا۔ تو ہر انسان جو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں مشکلیں ہیں اور میرے کاروبار میں اور میرے بچوں میں اور کوئی برکت نہیں ہے، اسے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے اصول رکھے ہیں نا دنیا میں، رزق کو آنے کے راستے میں اصول ہیں یہ کہ آپ وعدے کے پابند ہیں، آپ اپنی چیز کا نقص بتاتے ہیں، آپ بے ایمانی سے بچتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور ٹائم پہ ساری پیمنٹ کرتے لیتے ہیں۔ یہ اصول ہیں راستے میں۔ اگر آپ ان اصولوں میں سے کسی دو کو بھی چھوڑتے ہیں، وہ آپ کے کاروبار اور برکت کے آنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو اس رکاوٹ کو دور کریں، بجائے اس کے کہ بیٹھے ہم بڑے بڑے وظیفے کرتے رہیں اور بیٹھے لوگوں سے پوچھتے رہیں اب اور کیا پڑھیں اور کیا پڑھیں۔ کھپنے سے اچھا ہے کہ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دو جو برکت کے راستے میں کھڑی ہیں۔ اور کون سا ہمیں دین نے راستہ نہیں بتایا؟ ہر بات، اگر آپ کاروبار کے بارے میں احادیث پڑھیں آپ حیران رہ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ برکتیں خود ہی ہم نے ختم کی اور پھر پریشان بھی ہم خود ہی پھرتے ہیں۔ تو جتنا اچھا گڈ ول ہم ہوں گے، کتنا ریلیکس وہ انسان ہوگا جس نے کسی کو کچھ دینا نہیں ہوگا، جس نے کسی سے کوئی بے ایمانی نہ کی ہوگی، جو دینے والا ہوگا لینے والا نہیں ہوگا، جو کسی کا برا نہیں چاہتا ہوگا، اس کی اپنی زندگی آپ سوچیں کتنی ریلیکس ہوگی، کتنا پرسکون سوتا ہوگا، کتنا پرسکون اٹھتا ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہی کھاتا ہو، تھوڑا پہنتا ہو، تھوڑا چھوٹے میں رہتا ہو، لیکن جب وہ سوچتا ہوگا کہ میرے اوپر کسی کا بھار نہیں، کوئی میرے دروازے پہ آ کے بول نہیں سکتا، کوئی میرے بچوں کو کہہ نہیں سکتا تمہارے ماں باپ نے یہ کیا، کتنا سکھی ہوگا وہ۔ ہم نے ان چیزوں کو سوچے ہی نہیں کہ بظاہر ایک چھوٹی سی حرکت جو ہم کر رہے ہیں، فرض جھوٹ بولنا، بظاہر ہماری نظر میں کوئی چھوٹی سی حرکت ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، زبان نہیں کٹی جا رہی، لیکن اس کے کہاں تک اثرات جاتے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم بہت صحیح ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔